پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان کا جز ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو صبر اور استقامت کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 90 جگہ صبر کا ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر ایک روشنی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بہترین زندگی صبر کے ذریعے پائی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایمان کے دراجات میں صبر کا وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ پیارے بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی اوامر کی ادائیگی پر صبر کرنا، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح اور نیک اعمال جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان کی ادائیگی پر صبر کرنا۔ نمبر 2، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے پر صبر کرنا، جیسا کہ زنا، شراب، جوا، رشوت، سود، چوری، قتل و غارت، غیبت، جھوٹ، لواط، بے پردگی، گانا بجانا، اسی طرح دیگر محرمات جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے پر صبر کرنا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے مقدر کردہ مصائب پر صبر کرنا۔ میرے بھائیوں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ انسان کو کوئی مصیبت بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ رب العزت کے حکم سے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی مشیت ہی سے کوئی مصیبت آتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ارشاد فرمایا جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر تو وہ لوح محفوظ میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے، بے شک ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ پیارے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا حساب لے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو تو اللہ رب العزت اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ مصائب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اس لیے ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بندہ ان پر صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، نیز ان کے سبب بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے ذلت اور انکساری اختیار کرتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ابتلاء اور آزمائش کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیارے بھائیوں، پیچھے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حدیث کے اندر شر کا لفظ آیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے
کہ شر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے؟ تو میرے بھائیو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے، لیکن شر اس کی افعال میں سے نہیں ہے، مگر اس نے ایسے اسباب پیدا کر رکھی ہیں جو لوگ شر کے مستحق ہیں ان کو وہ شر پہنچانے پر قادر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب بھی ملتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بے شک بڑی آزمائش کا بڑا ثواب ہے مگر جب بندہ صبر اور اجر کی نیت کرے۔ مگر اس کے برعکس میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر نہیں کرتے، اگر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائیں یا فقر یا محتاجی یا بھوک میں مبتلا ہو جائیں یا نوکری نہ ملے یا دکان یا کاروبار نہ چلے یا شادی کے بعد کچھ عرصہ اولاد نہ ہو تو صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں۔ مثلا اگر اللہ رب العزت کی حکمت سے کچھ عرصہ اولاد نہ ہو یا نوکری نہ ملے یا بیماری سے شفا حاصل نہ ہو تو قبروں پر نظریں مانتی ہیں، قبروں پر جا کر مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہیں، اس طرح شرک کی دلدل میں گرتے جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر بیمار ہوں تو وہ اس بیماری کے علاج کے لیے حتیٰ کہ حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر جاتی ہیں، جیسا کہ تویدات، دھاگے، کڑے، چھلے، امام دامن۔ اسی طرح وہ شرکیہ منتر جن میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگی جاتی ہے ان کا بھی ارتکاب کرتی ہیں، حالانکہ ان کو اس حال میں اللہ رب العزت کی قضا پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو مثال کے طور پر ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے تعویذات کو شرک قرار دیا ہے۔ تو اس شخص نے جانتی ہو مجھے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ یہ چیز دین کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، مگر مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، میں اسے کسی حالت میں بھی نہیں اتار سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ مصیبت کے وقت شور کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑ مارتی ہیں، نفاق کا اظہار کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صدمے کے وقت اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمانی کرتی ہیں، یوں کہتی ہیں کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے مصیبت کے لیے؟ اور کچھ لوگ یوں کہتی ہیں جن لوگوں کو اولاد کی، مال کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ان کو دیتا ہے، اور جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ ان کو نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ بات میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی تقسیم میں بدگمانی کی ایک شکل ہے جو کہ کفر ہے۔ پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی آزمائش پر صبر کرتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی نوازشی ہیں اور اس کی رحمتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ارشاد فرمایا اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازشی ہیں اور رحمتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں
کہ کچھ لوگوں کا یہ معقولہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائیو آپ لوگ مزاروں پر جا کر درگاہوں پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہو، مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہو، آپ لوگوں کا یہ عمل شرک پر مبنی ہے، تو آگے سے جواب یہ دیتی ہے دیکھو یہاں جو لوگ آتی ہیں یہاں ان کو کچھ ملتا ہے تبھی تو آتی ہیں، اگر یہاں لوگوں کو کچھ نہ ملے تو لوگ یہاں کیوں آئیں؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا دیکھو ایک ہندو مندر میں جاتا ہے، مندر میں جا کر وہ بدھ کے سامنے جھکتا ہے، بدھ کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہے، اگر بتیاں جلاتا ہے، ہندو بدھ کے سامنے کھڑا ہو کر اولاد طلب کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے، رزق طلب کرتا ہے، اور جب یہ چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ جی میں مندر گیا تھا، یہ سب کچھ رام کی کرپا ہے۔ اے میرے بھائیوں آپ لوگ خود فیصلہ کرو، کیا اس ہندو کا یہ کہنا صحیح ہے؟ آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہ ہندو اپنے کہے میں جھوٹا ہے، اس کو تو یہ سب کچھ بدھ کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ اس کو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بھی یہ کہنا چاہوں گا یہ جو لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کو اولاد ملتی ہے، لوگوں کو رزق ملتا ہے، لوگوں کو مال ملتا ہے، یہ مردوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔